بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب اہل بیت عظام ازواج مطہرات تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد یہ میرے لیے انتہائی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ اس اللہ کے گھر میں جو ماشاءاللہ انتہائی سرعت کے ساتھ انتہائی قلیل عرصے میں ہمارے محترم بھائی شیخ احتشام الحق ارشاد حفظہ اللہ انہوں نے شب و روز اس میں اپنا وقت محنت سرمایہ سب کچھ صرف کر کے اللہ کے اس گھر کو قائم کیا، یہاں پہ اس عمارت کو اگرچہ ابتدائی سٹیج پہ ہے، اللہ کرے کہ یہ ایک شاد و آباد اور پر رونق بابرکت اور معاشرے میں انتہائی مؤثر اور مفید دینی اور اصلاحی مرکز بن جائے۔ اس مرکز میں آ کے آپ حضرات کے سامنے چند اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات رکھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت کا ایک تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو دین ہے نا وہ اسلام ہے۔ وہ دین جس دین کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے، خلق خدا کے لیے، انس و جن کے لیے، اس کائنات کے لیے بطور نظام، بطور سسٹم، بطور آئین، شریعت اور دستور کے اللہ نے پسند فرمایا، اور جس دین کی دعوت کے لیے، جس دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو نازل فرمایا، وہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام آج ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں صرف اس دین کا نام اسلام نہیں ہے۔ آغاز سے لے کے انتہا تک جس دور میں اللہ کا جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو الہامی پیغام اور شریعت لے کر انبیاء کرام آتے رہے، ہر دور کا دین اسلام۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا، اسلام، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے آگے گردن جھکانے کا نام، تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قابل اعتبار، اللہ رب العزت نے پسندیدہ دین اسلام کو ٹھہرایا ہے، تو اس کے مقابلے میں، اس کے ضد میں یا اس کی برابری میں دنیا کا کوئی دین اور کوئی نظام، کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی کامیابی، مخلوق خدا کی کامیابی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی سعادت مندی اسی میں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذاتی انفرادی زندگی، پرسنل لائف جس کو کہا جاتا ہے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، سماج کے ساتھ ہمارا جو لین دین، تعلق، واسطہ بنتا ہے،
ہر چیز میں ہم اسلام کو ہی اپنی بنیاد، اساس، نظریاتی، فکری، سماجی، اخلاقی بنیاد بنائے، ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ جب ہم نے جس شکل میں، جس سطح پہ، جس صورت میں اسلام سے دوری اختیار کر لی، دین بیزاری کا ہم مرتکب اور شکار ہوئے، سمجھے وہاں سے ہماری بدبختی کا، زوال کا، پستی کا سفر شروع ہو جاتا۔ فی زمانہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے جن مختلف چیلنجز کا، جن مختلف فتنوں کا سامنا ہے، اسلام کے راستے پہ چلنے میں، اسلامی نظام کو ملکوں میں، معاشروں میں، ریاستوں میں، سماج میں نافذ کرنے میں جو جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہے، بنتی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین فتنہ ہے سیکولرزم کا فتنہ۔ اور ہمارے آج کے درس کا عنوان بھی حضرت شیخ نے اسی حوالے سے رکھا ہے کہ سیکولرزم کی حقیقت کیا ہے اور اسلام پہ اس کے کیا منفی اثرات ہیں۔ یہ موضوع اتنا پھیلا ہوا موضوع ہے کہ اس مختصر وقت میں اس کے بارے میں کوئی تفصیلی ڈیٹیل گفتگو نہیں کر پاؤں گا، کوئی تفصیلی باتیں نہیں ہو سکے گی، لیکن میں بنیادی طور پہ ایک سادہ اور آسان مفہوم سیکولرزم کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ کر دو تین بنیادی باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں کر ناپسندیدہ ہے، کیا کیا اس سے خطرات لاحق ہے، اور ہمیں اس کا کیوں سد باب کرنا چاہیے، کیوں اس فتنے سے اپنے آپ کو، اپنے معاشروں کو بچانا چاہیے۔ ہم اپنی سادہ زبان میں، ٹیکنیکلٹیز میں، مختلف علمی اصطلاحات میں پڑھے بغیر سادہ اور عام فہم لفظوں میں سمجھنا چاہے سیکولرزم کیا ہے۔ سیکولرزم ملکوں، ریاست، معاشروں اور سماج کے معاملات، اجتماعیت کے معاملات اور آپسی تعلق میں انسان اور انسان کے، سماج اور سماج کے، ملک اور ملک کے، ریاست اور ریاست کے، یا ایک ہی ریاست، ایک ہی اجتماعیت اور ایک ہی سماج کے اندر جو معاملات، جو تعلقات اور جو لین دین ہوتے ہیں، اس میں مذہب کو بالائے طاق رکھنا، مذہب کو ہماری اجتماعیت سے، ہماری اجتماعی سماجی زندگی سے، ریاست کے امور سے بے دخل کرنے کا نام سیکولرزم۔ ایک بندہ اپنی ذاتی حیثیت میں، انفرادی لیول پہ اپنے آپ اور اپنے خدا یا اپنے تصور خدا، تصور الہ، اس کا جو بھی ہے، اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو بھی علاقہ تعلق جس پہ اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے وہ رکھ لے انفرادی حد تک، لیکن اس انفرادی محدود دائرے میں اس کا جو عقیدہ ہے دین کے حوالے سے، اور ہم جب اپنی بات کرتے اسلام کے حوالے سے، اس عقیدے کو کسی ایک سماج اور کسی ایک ریاست یا کسی ایک ملک میں آپسی تعلقات، اجتماعی معاملات میں اس کو دخل اس کا نہ رکھا جائے۔ جب ریاستوں کے معاملات آتے ہیں، جب سماج کے معاملات آتے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کی کیا ہدایات ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ انسانوں کے اپنے آپس کے باہمی افہام و تفہیم سے،
مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھ کے، میوچل انٹرسٹ اور مشترکہ مقاصد کو مد نظر رکھ کے کسی ایک میکنزم، فارمولہ، سسٹم کے تحت سماج کے، معاشرے کے، ملکوں کے، ریاستوں کے نظام کو چلایا جائے۔ اسلام دین، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اب یہ انتہائی ایک خطرناک رجحان ہے۔ یہ کوئی نظریاتی اساس یا کوئی فکری بنیاد بیس رکھنے والا کوئی تصور یا کنسپٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک آپ کہہ لیں کہ منفی سماجی رویہ، جس کا زیادہ سے زیادہ تعلق سیاست سے، اقتصاد سے، معیشت سے ہے، اور اس کی جو خطرناکیاں، اس کے جو نقصانات ہیں نا، نظریاتی اور عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں، سیکولرزم، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے علمانیہ، العلمانیہ، اور علمانیہ کا مطلب ہے فصل الدین عن الدولہ۔ ریاست اپنی جگہ الگ، دین اپنی جگہ الگ۔ ریاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست کا کوئی نظریاتی اساس، بنیاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ التنکر للدین، یعنی جب آپ سماج اور ریاست کی، وطن اور ملک کی بات کرتے ہیں تو دین سے آپ لا تعلق ہو جائے، بیگانہ ہو جائے۔ کوئی آپ کا ایمان یا فیت، عقیدہ نہ ہو، دینی احکامات اور دینی حدود پہ آپ عمل نہ کریں، تو اس کا سادہ مطلب کیا ہے؟ یہ کفر صریح۔ اخلاقی اعتبار سے دیکھیں یا سماجی اور اجتماعی حوالے سے دیکھیں، دین فرد کا ذاتی معاملہ ہے، جس چیز کو وہ دین سمجھتے، صرف یہ نہیں کہ اسلام کو ہی، عقیدے کو، توحید کو اپنائے، جس فیت کو، جس آئیڈیالوجی کو، جس نظریے کو وہ مانتا ہے، وہ اس کو رکھے اپنے دل کے اندر، اپنے خدا اور اپنے رب کے ساتھ۔ سماج سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اخلاقی اعتبار سے دیکھیں، اور یہ چیز بذات خود اپنی جگہ ایک آپ کہہ لیں کہ گویا کی الحکم بغیر ما انزل اللہ، یعنی جب آپ نے سماج میں، ریاست میں دین کو نہیں رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے تعلقات میں، ڈیلنگ میں، معاملات میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی اور چیز لائیں گے جس کے ذریعے آپ سماج کو چلائیں گے، معاشرے کو چلائیں گے، ملک کو چلائیں گے۔ اور اخلاقی اعتبار سے دیکھیں، ہر شخص کا جو اس کا جو ذاتی عمل ہے نا، چاہے وہ فحاشی ہو، چاہے وہ جو رذیل اخلاقی جو کمیاں، کوتاہیاں، برائیاں ہے، بد کرداری ہے، کریکٹر کی کمزوری ہے، یہ ساری چیزیں جب کسی فرد کے بارے میں یہ کہا جائے تو آگے سے کہے کہ یہ تو اس کا ذاتی معاملہ، یہ اس کا ذاتی معاملہ، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور بھی بہت سارے اخلاقی برائیوں میں ملوث ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ، ہمیں اس کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں سیکولرزم کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو کہ صراحتاً نظریہ اسلام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اسلام آپ کے ایک ایک حرکت اور ایک ایک مومنٹ کو دینی تعلیمات کی روشنی میں اس کے لیے ضابطہ، اس کے لیے قاعدہ اور قانون مقرر کرتا ہے۔ اور حقیقت میں اگر بات کروں نا، تو یہ سیکولرزم کوئی نظریہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی ضابطۂ حیات ہے ہی نہیں ہے، یہ کوئی میکنزم اور کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہے، اور اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق ہے ہی، کیونکہ یہ ایک منافقانہ پردہ ہے، چادر ہے جو ڈال دیا گیا ہے الحاد اور لادینی کے اوپر۔ اس کی ابتدا پہ اگر ہم غور کریں نا، یہ
تحریک اٹھی ہے، اس کا آغاز اور اس کی جو ابتدا ہوئی کہاں سے؟ یہ عیسائیت کے اندر اٹھنے والی ایک تحریک۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں، سن 610 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد پھر اسلام دنیا میں پھیلتا گیا، 8ویں صدی ہجری میں، 9ویں صدی ہجری کے عیسوی کے آغاز میں اسلام جب یورپ میں پہنچا، اسپین میں پہنچا، بالخصوص اندلس میں، اس وقت عیسائیت پہ چرچ کی اجارہ داری، کلیسا کی اجارہ داری، ایک مافیا کی طرح انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے 4تھی صدی عیسوی کے نصف تک عیسائیت آپ کو محدود لیول پہ نظر آتی ہے، فلسطین میں، کنعان میں، اور راہبوں اور درویشوں کی زندگی تک محدود۔ لیکن جب رومن سلطنت نے، رومن امپائر نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا بحیثیت سرکاری ریاستی مذہب کے طور پہ، وہاں سے عیسائیت کا دنیا میں عروج، غلغلہ رومن کیتھولک چرچ کی وساطت سے۔ تو چرچ کا، اہل کلیسا کا، ان کے مذہبی جو مافیاز ہے، ان کا تسلط عیسائی معاشرے پہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا، اتنا زیادہ کہ مطلب ایک فرد کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اور پھر جو ان کے مذہبی دینی جو طبقے ہیں نا کلیسا کے، چرچ کے، وہ اور ان کی بادشاہتیں، ان کے آپس میں گٹھ جوڑ قائم ہو، اور انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں ایک فرد اپنی مرضی سے اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا، اس کو سروس کرانے والا کوئی ہوگا۔ پادری جب تک اس کو سروس نہ کرائے، جب تک پادری جو پوپ ہے، جو بابا ہے، وہ اس کے اور رب کے درمیان ایک میڈل مین کے طور پہ نہ ہو، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے حلال حرام کے معاملات انہوں نے اپنے اختیارات میں لیے، ہاتھ میں لیے۔ یہاں تک کہ ایسا بھی تاریخ عیسائیت میں آپ کو ملے گا کہ سکوک الغفران، چیک لکھا جاتا تھا پادریوں کی طرف سے، آپ ایک اماؤنٹ، آپ ایک رقم ادائیگی اس کی کرتے تھے، کتنی مطلب کیپیسٹی میں، کس مقدار میں، کس جرم کے لیے، جتنا آپ کا جرم، جتنا آپ کا گناہ بڑا ہوتا، آپ کے چارجز، آپ کا جرمانہ، آپ سے جو چیک لیا جاتا پیسے، وہ اس حساب سے طے ہوتا، اور آپ وہ پیسے چرچ میں جا کے پادری کو دیتے، پادری آپ کو چیک لکھ کے دیتے، سکوک الغفران، اس کو کہتے جاؤ بخش دیا، تمہارے گناہ معاف ہو۔ زندگی کو جکڑ لیا تھا۔ مسلمان جب اندلس میں پہنچے، عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنی مرضی سے کسی کے محتاج ہوئے بغیر اپنی آزادی سے ایک جو ہے بہترین ماحول میں اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک مسلمان نے نماز پڑھنی ہو تو اس کے نماز اور اس کے رب کے درمیان کسی اور آڑتی یا مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی مرضی سے، اس کی منظوری سے وہ اپنے اللہ سے رابطہ جوڑے۔ تو عیسائیت میں یہ ایک تحریک اٹھنا شروع ہو گیا کہ ہم جب تک اس مذہبی طبقے سے جان نہیں چھڑائیں گے، ہماری بقا اور ہمارے لیے جو ہے زندگی گزارنا، ہمارے لیے جینا مشکل ہے۔ وہاں سے کلیسا کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی عیسائیت میں، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہماری تمام تر محرومیوں اور بدبختیوں کا علاج یہ ہے کہ یہ جو اہل کلیسا، جو اہل دین، جو مذہب ہے نا، ان کو دھکا دے دو، کک آؤٹ کر دو۔ اور وہی تحریک مختلف ادوار میں، مختلف صدیوں میں پھیلتے بڑھتے 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 18ویں صدی عیسوی میں آ کے انقلاب فرانس کی شکل میں اپنی انتہا کو، وہ تحریک اپنے کمال کو پہنچی کہ یورپ میں اہل کلیسا سے مغرب نے بالکل ان کے جو تسلط سے جان چھڑایا، یہاں تک کہ اس دور میں ان کے ہاں یہ سلوگن اور یہ نعرہ انقلاب فرانس میں مشہور ہوا تھا کہ اشنقوا آخر ملک بامعاء آخر قس، ہینگ دی لاسٹ کنگ
with the entrails of the last priest. آخری بادشاہ کو پھانسی دے دو، آخری پادری کی انتڑیاں نکال، پادری سے بھی جان چھڑانا، بادشاہتوں سے بھی جان چھڑانا۔ وہ تحریک بالکل عیسائیت کو تباہ کرنے پہ جب تل گئی اور الحاد کا زور، الحاد کا ہر طرف جو ہے غلغلہ شروع ہوا، تو الحاد کو ایک منافقانہ پردے میں چھپا کر معاشرے میں پیش کرنے کے لیے یہ سیکولرزم کا نظریہ آیا۔ کچھ ایسے لوگ مفکرین جن میں 19ویں صدی میں آ کے کارل مارکس بھی ہے، اس سے پہلے روسو ہے، اس سے پہلے والٹیر ہے، انہوں نے کہا کہ مذہب کو ہم اس حد تک رکھتے ہیں کہ مذہب ایک دین، عقیدہ ایک فرد کا ذاتی معاملہ، ذاتی معاملے کی حد تک رکھو، ایسا نہ ہو کہ مکمل عیسائیت ختم ہو جائے، الحاد غالب آ جائے، ذاتی زندگی تک، باقی ریاستی معاملات میں، قانون سازی میں، عدالتوں میں، حقوق کے لین دین میں مذہب سے کوئی دخل نہیں۔ کیوں؟ مذہب کو، دین کو وہ اپنی تمام تر محرومیوں کا اور اپنی تمام تر جو ہے نا وہ پستی کا، پیچھے رہ جانے کا ذریعہ اور سبب سمجھتے تھے۔ اسی لیے وہ کارل مارکس کا ایک مشہور جو ہے جملہ مشہور ہوا دنیا میں، ریلیجن از دی اوپیم آف دی پیپل، الدین افیون الشعوب۔ دین کیا ہے؟ دین قوموں کے لیے نشہ ہے، افیون، یعنی دین لوگوں کے پرابلمز کو سالو نہیں کرتا، ان کے جو مشکلات ہے اس کو ڈسکس نہیں کرتا، دین ان کو نشہ دے کے سلاتا ہے۔ دین کے اندر سماج اور معاشرے کے مشکلات کو ایڈریس کرنے کا دین کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو پھر صلاحیت نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ دین کو سائڈ پہ چھوڑو، دین صرف بندے کا اپنے رب سے معاملہ ہے، باقی سماج جو ہے انسانوں کے آپس کے تعلقات، معاشرے میں جو لین دین ہے، اس کے لیے اللہ کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، شریعتیں کیا کہتی ہے، پیغمبر کی کیا تعلیمات، اس کا سماج سے اور اجتماعیت کے تعلقات سے کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک عمومی پس منظر اور خلاصہ ہے سیکولرزم کا۔ اب اس چیز کو ہم اسلامی تعلیمات کے حوالے سے دیکھیں، کیا ہمارا اسلام اس چیز کو مانتا ہے؟ اسلام اس کی تائید کرتا ہے؟ اسلام اس نظریے کو قبول کرنے کی اسلام کے اندر میرے اور آپ کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اسلام تو تمام تر انفرادی اور اجتماعی ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، ہمارے نظریات، ہمارے عبادات، ان سب کی بنیاد اسلام میں اللہ اور اللہ کے رسول، ہر دور کا جو پیغمبر ہے، اللہ کے فرامین اور ہر دور کا جو پیغمبر اور دین اسلام میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اس کے تناظر میں دیکھتا ہے اسلام۔ کوئی آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر وہ اللہ کے فرمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی آپ کا لین دین معاملہ، کسی کے ساتھ خرید و فروخت، لینا دینا حرام ہے، حلال نہیں ہے اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ مذہب کو فرد تک رہنے دو، معاشرے سے اس کا تعلق نہیں ہے؟ یہ بذات خود اپنی جگہ ایک تضاد بیانی کا ایک ملغوبہ اور مجموعہ ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ مذہب اور عقیدہ، دین کا ماننا فرد کے لیے ٹھیک ہے، معاشرے کے لیے نہیں۔ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ بھی تو افراد سے بنتے ہیں نا، کہ نہیں بنتے؟ معاشرہ افراد سے بنتے، تو گویا کہ سیکولر لوگ، سیکولر طبقہ، سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ وہ دین کو مانے، دین کو فالو کرے، جو بھی اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق چلے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور ایک دو بندے مل کر جب معاشرہ بنے تو وہ دین جو ایک بندے کے لیے ٹھیک تھا، وہ عقیدہ، وہ اسلام جو ایک بندے کے لیے ٹھیک تھا، جب دو اور تین چار مل جائے ان کے لیے پھر یہ دین کارآمد نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ حماقت اور نادانی اور جہالت اور بیوقوفی کی انتہا ہے۔ کیوں؟ اس عقیدے کو اگر جب ہم مانیں گے سیکولر
نظریے کے تحت، سیکولرزم کے تحت اگر ہم اپنے معاملات، اپنے جو ہے لین دین، ان کی بنیاد رکھیں گے تو اس سے اسلام کا جو نظریہ ولا اور برا ہے نا، دوستی اور دشمنی، یہ پورے کا پورا جو نظریہ ہے اسلام کا ولا اور برا کا، یہ منہدم ہو جاتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، ہم کسی سے محبت رکھیں گے کس لیے؟ کہ یہ اللہ کے پسندیدہ دین کو ماننے والا ہے اور اللہ کے پسندیدہ اعمال کو بجا لانے والا ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی سے اگر ہم نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ کہ یہ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہماری مکمل دوستی ہے، موالات ہے، کفر کے لیے، کفار کے لیے ہماری مکمل لا تعلقی، نفرت اور دشمنی۔ مسلمانوں میں سے اگر کوئی گناہگار ہے، معاصی کا مرتکب ہے، اس کے اسلام کی وجہ سے ہم اس سے محبت کریں گے، لیکن اس کے گناہ، اس کی جو معصیت، نافرمانی کا کام ہے، اس کی وجہ سے ہم اس گناہ کے کام سے، اس معصیت سے، اس نافرمانی سے، اس غلط کام سے ہم نفرت رکھیں گے۔ اسلام نے بنیاد ہی یہاں پہ للہ اور فی اللہ، اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں۔ اب سیکولرزم کہتے ہیں کہ سماج میں آپس کے تعلقات میں، محبت میں، دوستی میں، دشمنی میں، شادی بیاہ میں، کاروباری تعلقات میں کوئی نہیں ہے، مذہب کا کوئی دخل نہیں، جبکہ قرآن، اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے، وہ کہتا ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، غالباً یہ مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی نے، یا حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر ایمان کیا ہے، افضل الایمان؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرو۔ اور طبرانی، معجم طبرانی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اوثق عر الایمان، ایمان کا جو سب سے مضبوط رشتہ اور تعلق، جو رسی ہے نا، جو رابطہ ہے، وہ کیا ہے؟ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے کسی سے دوستی، تعلق نبھانا، والمعادات فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے تعلق کو ترک کرنا، دوستی کو ختم کرنا، والحب فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اور اگر کسی سے آپ دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی خاطر، کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اب اس چیز کو بنیاد بنانا تھا، سیکولرزم نے کہا نہیں، یہ تو دین انفرادی معاملہ ہے، آپ اپنے اللہ کے ساتھ رکھیں، دوسرے بندے سے جہاں پہ آپ کا تعلق بنتا ہے وہاں پہ انسانی مشترکہ مفادات کو، اہداف کو دیکھنا، دین کی بنیاد پہ آپ نے کسی سے، یعنی میں اگر کسی سے محبت کروں تو دین کی بنیاد پہ نہ ہو، انسانی سماج میں ایک دوسرے کے مشترکات کی بنیاد پہ ہو۔ میں اگر کسی سے نفرت کروں تو وہ، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یعنی دین اسلام سے ہمارا جو اسلامی عقیدہ ہے، ہمارے جو اسلامی اخلاقیات ہے، اس پہ، اس غلط عقیدے یا اس غلط منہج کے کیا اثرات ہے، اس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ کو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والے ایسے لوگ، قوم، کوئی معاشرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اللہ پہ بھی ایمان رکھے، یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھے، اور پھر وہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے دوستی اور تعلق بھی رکھے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرنے والے۔ سیکولرزم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، باقی یہاں پہ ہم ایک وطن میں رہتے ہیں، ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، تو اس ریاست میں رہنے والا ہندو بھی، اس ریاست میں رہنے والا مسلمان بھی، اس ریاست میں رہنے والا سکھ بھی، اس ریاست میں رہنے والا عیسائی بھی، سب برابر ہے، سب بھائی ہے، سب
ایک جیسے نہیں. اسلام الاسلام یعلو ولا یعلی. اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. غالب رہنے کے لیے ٹھیک ہے اقلیت کے حقوق ہے، اسلام نے اس کے اپنا ضابطۂ اخلاق بیان کیا. اور دوسری بات، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سماج اور کائنات اور اجتماعیت کے نظام کے لیے جو سوٹیبل سب سے جو بہتر نظام ہے نا وہ سیکولرزم ہے، کہ آپ دین کی بنیاد پہ عقیدے کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ تفریق نہ کریں، صرف انسانیت کی نگاہ سے دیکھیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے، اس کائنات کا نظام اس کے بنانے والے نے دینا. دنیا میں کوئی بھی چیز کوئی ایجاد کرتا ہے تو اس کا جو موجد ہے وہ اس کے بارے میں سب سے بہتر جاننے والا ہوتا ہے کہ اس کے جو رن کرنے کا، اس کو چلانے کا، اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کون سا بہتر ہے. اس کائنات کو اللہ نے بنایا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کائنات پہ کون سا نظام زیادہ کارآمد، فائدہ مند، اور کس نظام کو یہاں پہ آپریٹ ہونا چاہیے. اور وہ نظام اللہ نے بتا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب یہاں پہ ایک دو چیزوں کو ساتھ رکھ کے سمجھنا پڑے گا کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، اور اللہ نے ہی اس کا نظام دینا تھا، وہ اللہ نے دے دیا. اور وہ نظام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک بہتر دین جو ہے نا وہ اسلام ہے. سیکولرزم نہیں ہے، اشتراکیت، کمیونزم نہیں ہے، رأسمالیہ، کیپٹلزم نہیں ہے، القومیہ، نیشنلزم نہیں ہے. تو اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، لوگوں کو بنایا، لوگوں کے تعلقات کے جو محور ہے، میدان ہے، ان کو بنایا، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاں کارآمد، معتبر اور قابل قبول جو دین ہے وہ اسلام ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے معاشرے میں، ہم نے سماج کی جو تعلقات میں اپنے آپس میں اسلام کو نہیں آگے رکھنا. اسلام صرف آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. تو یہ خود بذات خود قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی نفی ہے. اس لیے سیکولرزم کے بارے میں کہا کہ یہ دین بیزاری کا ایک مظہر ہے، ایک دروازہ ہے، کہ مطلب دین سے جان چھڑانے کے لیے، عقائد سے، اپنی جو بیسک دینی جو بنیاد ہے اس سے جان چھڑانے کا یہ ایک منافقانہ بہانہ ہے صرف اور صرف. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسلام اور اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ سیکولرزم کا ایک تصور ہے. اور ایک مسلمان کو کیا سیکولر رہنے کی گنجائش ہے؟ نہیں. یا تو مسلمان ہوگا، عقیدہ توحید کو ماننے والا ہوگا، اپنے ہر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، گھریلو معاملات میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھنے والا ہوگا. اگر اس طرح کرتا ہے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بندے کو سیکولر کہا جا سکے. یا پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کا باغی ہوگا، سرکش ہوگا، تو پھر اس کو آپ سیکولر کہہ لے، اس کو آپ ملحد کہہ لے، اس کو آپ لادین کہہ لے. بنیادی طور پہ سیکولرزم کا جو نظریہ ہے نا وہ مذہب بیزاری کا، دین بیزاری کا نظریہ ہے. اور اسلام میں ہمیں زندگی کے کسی بھی گوشے میں دین کو اپنے سے الگ کرنے کی کوئی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی. لہٰذا کسی بھی حوالے سے آپ ان دونوں کے درمیان جوڑ، ربط اور مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے کہ میں بہت اچھا مسلمان بھی ہوں اور میں سیکولرزم پہ یقین رکھتا ہوں، اور اس کی حقیقت میں دنیا میں کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے. اب دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں نا، دیکھیں جو سیکولر ہونے کا، جو ریاستیں، جو ملک دعویٰ کرتے ہیں، کوئی ایک ملک دکھا دے جو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ سیکولرزم، حریت ادیان، مذہبی آزادی، کدھر ہے؟ ہمارے پڑوس میں یہ بھارت کی آپ مثال لے لیں، جو اپنے آپ کو مدر آف ڈیموکریسی اور سیکولر ریاست، ہر ایک کو مذہبی آزادی. یہ مذہبی آزادی ہے کہ ایک مسلمان وہاں پہ
اپنی مرضی سے قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ مذہبی آزادی ہے جو آپ سیکولرزم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بابری مسجد کے بنیادوں سے ہی اس کو اکھاڑ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، یہ مذہبی آزادی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو اذیتوں کا شکار بنایا جائے، مسجدیں جلائی جائے، مسلمانوں کو اپنی آزادی کے ساتھ بے خوفی کے ساتھ عبادت کرنے کی آزادی نہ ہو، اور آپ کہیں کہ ہم سیکولر ریاست ہے، تو سیکولر ریاست کہاں گئی؟ وہاں پہ آپ کیوں نہیں رہنے دیتے کہ اپنے رب اور بندے کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق ہیں؟ تو یہ ایک قابل قبول یا قابل عمل یا کوئی کامیاب ڈیزائن یا فارمولہ دنیا میں سسٹم چلانے کا ہے ہی نہیں۔ یہ ایک، جس طرح میں نے پہلے کہا، الہاد کے چہرے پہ پڑا ہوا ایک منافقانہ پردہ ہے، دین بیزاری کے چہرے پہ پڑا ہوا ایک پردہ ہے، جس کو ایک خوبصورت نام دے کے معاشرے میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے تمام فتنوں سے ان کا ادراک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق، سمجھ اور سوچ بوجھ عطا فرمائے، اور پھر علم کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ نہیں، خالی خولی جذبات اور نعروں کی بنیاد پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ، لاجک اور دلیل اور منطق کی بنیاد پہ، قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ٹائم ہو گیا شکریہ۔ معاشرے میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں بنیاد ہے وہ دین بیداری۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں دین بیداری بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اور ہمارے ہی معاشرے میں خصوص ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق ہے، اور دینی شاعر کا مذاق ہے۔ تو ایسے میں ایک عام مسلمان جو کہ واحد خود کو سمجھتا ہے اور وہ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ مجھے سوال سے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے کیا رہنمائی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے ایسے ماحول کے اندر؟ ایک عام مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے نا، ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ دین اور اس کے مختلف شعبے اللہ رب العزت نے اس کو اتنا وسیع رکھا ہوا ہے کہ ایک عام مسلمان بھی اپنی کیپیسٹی میں، اپنے ڈومین میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور ایک پڑھا لکھا مسلمان، ایک اسکالر، ایک عالم دین، وہ اپنی ڈومین میں، اپنی جورسڈکشن میں، اپنی کیپیسٹی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور کرنے کا پابند۔ یعنی یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جس دین کی تبلیغ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اٹھ کے ایک کمزور پرندے ہدہد نے بہت سے تصورات کو کلیئر کیا ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے ایک خاتون حکمران کو دیکھا، بہت بڑی اس کی سلطنت ہے، بہت بڑا تخت و تاج اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کرتے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کیا ہے۔ آگے ہدہد ان کو جوڑتا ہے، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، اس ذات کی، اس ذات باری تعالیٰ کی یہ لوگ کیوں عبادت نہیں کرتے جو زمین سے سبزے کو اگاتا ہے؟ تو کہتے کہ آپ اتنے نااہل اور آپ اتنے کمزور اور آپ اتنے کوتاہ ہو گئے کہ آپ وہ کنٹریبیوشن اس دین کے لیے نہ دے سکے جو ایک ہدہد دیتا۔ امریکہ میں یا باہر کے کسی ملک میں ایک، یہ میں نے کسی عربی مفکر کے آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ ایک ٹیکسی والا کسی عرب ملک کا، یمن کا تھا، یا مائگریٹ ہو کے وہاں باہر کی دنیا میں رہ رہا تھا، اس نے اپنی ٹیکسی کے پیچھے شیشے پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ مجھے ہارن دے کے روک لیں، اسلام کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں مجھے ہارن دیں۔
تو انہوں نے یہ جو پیچھے بندہ ہے وہ ایک ڈاکٹر تھا مسلم، تو میں نے کہا یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، محنت مزدوری کرنے والا، اس کے اندر مطلب اسلام کی تبلیغ کرنے کا اتنا علم، نالج، یعنی یہ مطلب کہنا کیا چاہتا ہے کہ اگر آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تو مجھے ہارن دے کے رہو۔ اس نے اس کو ہارن دیا، سائڈ پہ ہو گیا، اس نے اترے، سلام کیا، جی، اس نے کہا کہ آپ نے یہ لکھا ہوا تھا تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں کیسے اویئرنیس دے سکتے ہیں۔ اس نے پیچھے گاڑی کی ڈگی کھولی، ڈگی میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے اور اس میں چھوٹی چھوٹی کتابیں، بروشرز، بکلیٹس، فرینچ زبان میں، انگلش میں، اسپینش زبان، اٹالین، عربی، فارسی۔ کہتے آپ کون سی زبان بولتے؟ میں فلان زبان۔ کہ تو یہ لو، اس سے زیادہ مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن یہ علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، تحریریں ہیں، دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ تو ایک عام آدمی یہی کردار ادا کر سکتا ہے۔ بے نمازی اس کو مسجد تک لے کے آئے۔ ازہر کے ایک عالم نے لکھا کہ کسی نے پوچھا کہ بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ یعنی ہماری طرح کا کوئی جذباتی آدمی ہوگا نا جو فوری طور پہ تلوار اور قتل کا حکم لگوانا چاہتا ہو کہ بے نمازی تو کافر ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے، بے نمازی کا حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ مسجد تک لے جاؤ اور اس کو نمازی بناؤ۔ تو یہ کردار ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک دعوتی اور دین کے حوالے سے ایک تڑپ کہ دین کا یہ کام ادھورا رہ گیا ہے تو میں کیسے آرام سے سو جاؤں، دین کا یہ کام ادھورا ہے میں کیسے سکون سے گھر میں رہوں، اللہ کے گھر کا کام ہے، مسجد کا کام ادھورا ہے میں کیسے اپنے گھر پہ پیسہ لگاؤں، میں اپنے کیسے کاروبار کو جو ہے میں بڑھاؤں جبکہ مسجد میں فلان چیز کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں جب ایک احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر معاشرے میں، جس کو کہتے ہیں نا گراس روٹ لیول، ابتدا سے ہم جب ابتدائی اور انفرادی جو تربیت کا موقع ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور ایک دن اٹھ کے پورے محلے کو ایک ہی جھٹکے میں درست کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں۔ سیکولرزم اور تصوف یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ تصوف بنیادی طور پہ یہ ایک مطلب دیکھیں وہ بھی دین سے ہی جڑا ہوا ایک نظریہ ہے، یعنی تصوف کا ایک اپنا طور طریقہ ہے، تصوف کے اپنے مراحل ہے، تصوف کے اپنے سٹیپس ہے، لیکن تصوف ان کے اپنے جو ہے دعوے کے مطابق یا ان کی اپنی سوچ کے مطابق تصوف دین کو اپنانے کا نام ہے، دین بیزاری نہیں۔ اس لیے فرق یہ ہے کہ سیکولرزم دین بیزاری کا نام، تصوف دین بیزاری کا نام۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا اور آپ کا نظریہ تصوف کے حوالے سے جو ہمارے تصورات ہیں وہ مختلف ہے۔ جن چیزوں کو وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ میں اور آپ ہم اس کو سمجھیں، لیکن ہے بنیادی طور پہ وہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور راستہ سمجھتے ہیں۔ معاشرے میں دینداری کو اور اللہ کو ماننے کا جو نظریہ اور جو رجحان ہے اس کو عام کرنے کا وہ اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ راستہ سمجھتے ہیں، اس کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ سیکولرزم تو ہے ہی مذہب بیزاری۔ یہ فرق ہے ان دونوں۔ یہ میرا ایک سوال ہے جی فرمائیں۔ تو ایسا ہے کبھی رات ہی دنیا میں ایک ہوتی ہے یا ہر جگہ مختلف ہوتی ہے، جیسے سعودیہ میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، یہاں 21 ہوتی ہے اور 22 کی رات ہوتی ہے، اس میں کو بتائیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے نا کہ اللہ نے ہمیں شب قدر کے قیام کا ثواب عطا فرمانا ہے۔ اب اللہ کا جو کام ہے اس میں ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت
نہیں ہے کہ سعودیہ والوں نے کل قیام کیا، ہم آج کر رہے تو اللہ تعالیٰ کس کو اجر دے۔ ہم اپنے آپ پہ اللہ کو قیاس نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ ینزل ربنا الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، دو پہر جو ہے گزر جائے، اور رات کا آخری جو ایک تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بلا رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ اب اس حدیث کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے تو امریکہ میں، آسٹریلیا میں، آگے یہ سکنڈینیوین کنٹریز جو ہے ناروے میں، ان ملکوں میں دن چڑھا ہوا ہوتا ہے، کسی جگہ رات کا پہلا پہر ہوتا ہے، کسی جگہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں کہ کس کے رات کے آخری پہر؟ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، جو کام اللہ نے کرنا اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو یہ نمازوں کا ٹائم بھی دیکھے، کوئی 2 گھنٹے آگے ہے، کوئی 2 گھنٹہ پیچھے، تو کس کے ظہر کا ٹائم فضیلت والا ہے، جمعے کا جو ٹائم آتا ہے وہ ساعۃ الاجابہ، جمعے کے وقت، جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اکثر علماء نے کہا کہ وہ عصر سے لے کے مغرب تک ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام، ابو ہریرہ وغیرہ۔ تو پھر ہم کہیں کہ یہ جو قبولیت کی جو گھڑی ہے عصر سے مغرب تک کا، ہمارے ہاں جو ٹائم ہوتا ہے وہ سعودیہ میں ظہر سے عصر کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، امریکہ میں وہ 8-10 گھنٹے فرق کا ٹائم ہوتا ہے، تو کس کو کنسیڈر کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات، ہم نے اللہ کے معاملات میں کیوں اور کیسے کہہ کے دخل نہیں دینا ہے۔ تورات میں جو اصول بیان کیے گئے ان میں سے ایک علماء سلف نے بیان کہ تورات میں اللہ رب العزت نے جو بنو اسرائیل کو ہدایات دی تھی، ان میں سے ایک بہترین اور خوبصورت بات یہ تھی کہ اس میں یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ لا تسألوا فی ذات اللہ بکیف ولا تسألوا فی افعال اللہ بلما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیف یعنی کیسے ہے، لفظ کیف کیسے کہہ کے سوال نہیں کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ کے افعال کے بارے میں آپ نے کیوں کہہ کے سوال نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہم نے جب اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، جب اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا تو نہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں کوئی اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور تصرفات کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز جو قرآن و حدیث میں نہ ہو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ ہم نے جس چیز پہ سوچنا ہے نا وہ یہ سوچے کہ ہم کتنے گھنٹے یہاں ٹائم دے سکتے، باقی اس کو رات کے آخری پہر کے ساتھ برابر کرنا یا اس کو طاق رات کی فضیلت کے ساتھ برابر کرنا، یہ اللہ رب العزت۔ صاحب ایک بندہ یہاں سے سعودیہ گیا ہے جی روزہ شروع کرنے سے پہلے، جی وہاں روزہ شروع ہو گیا اور یہاں اگلے دن شروع ہوا، جی اب اس کا ایک روزہ پہلے شروع ہو گیا، اب وہ گنتی پوری کرے گا شریعت کے مطابق؟ شریعت کہتی ہے کہ گنتی پوری کرو 30 دن کی، جی تو اگر وہ یہاں واپس آ جاتا ہے، یہاں اس کے 31 روزے ہوتے ہیں، تو وہ گنتی پوری کرے گا یا کہ وہ چاند کو مناسب کر کے اپنے 31واں روزہ رکھے گا؟ نہیں، جب وہ یہاں سے روزہ رکھ کے سعودیہ گیا پھر واپس وہاں گیا ہاں اور وہاں سے شروع کیا، اچھا ایک دن پہلے ہو ایک دن پہلے یہاں واپس آیا تو ایک دن بعد یہاں سے شروع ہوا، تو یہاں کی 30 کی گنتی کے مطابق اس کا 31واں روزہ ہو۔ اس میں فتویٰ جو ہے نا مختلف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب عید اس دن ہوتی ہے جس دن لوگ عید مناتے ہیں، آپ اکیلے تو عید نہیں منائیں گے نا، تو اس لیے آپ نے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ یہ سعودیہ وغیرہ جو باہر عرب ممالک کے جو مختلف ڈپلومیٹس یہاں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اس پرابلم کا ایک سوال کی صورت میں وہاں کے ہیئت کبار علماء سے سوال کیا تھا کہ ہم مثال کے طور پہ سعودیہ میں روزہ رکھتے ہیں اور پھر پاکستان جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہاں عید کا سعودیہ پاکستان کے ساتھ اور سعودیہ کا جو ہے وہ اختلاف آتا ہے عید میں، سعودیہ والے ایک دن پہلے کرتے ہیں، ہم پاکستان میں ہوتے ایک دن بعد ہوتے، تو ہم کیا کریں؟ تو غالباً وہاں پہ بھی ان کو فتویٰ یہی دیا گیا تھا کہ اگر آپ وہاں کے جو مسلمان ہیں
ان کے ساتھ عید کر سکے اور ان کے جو ہے روزوں اور عید کے جو ٹائمنگ ہے اس کے مطابق آپ بھی اپنے آپ کو پابند بنا سکے، ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم اتنا کرے کہ آپ کے 30 دن پورے ہوئے، تو زیادہ سے زیادہ 30 ہو سکتے نا، 31واں تو نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو بے شک نہ رکھے انفرادی طور پہ، لیکن عید آپ نے کرنی اس جگہ کے لوگوں کے ساتھ جو عید کا اجتماع ہوگا اس میں شریک. بہت سارے انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں جہاں پہ کرسچنز بھی پڑھتے ہیں بچے ساتھ، مطلب آرمی کی کچھ اسکول ہو گیا، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں. یہاں پہ جب ہم ایک اسلام کی یا کسی اور مذہب کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اپنے بچوں کی ایٹیکیٹس کے حوالے سے ان کی ہم ٹریننگ کریں گے تو کلاس میں ان کا کیا ان کو سکھائیں کہ باقی جو کرسچنز بچے ہیں یا باقیوں کے ساتھ ان کا ظاہر بچے ہیں شیئرنگ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ کھانا پینا ہے، تو ان کو کیا ہم سکھائیں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، یا ان کے ساتھ ان کے معاملات کی ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ کرسچنس کے جو اپنے تعلیمی ادارے مشنری سکول سے ان کو کہتے ہیں، ان میں ہمیں اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا ہے، خاص کر کچے عمر کے بچوں، یعنی عیسائیوں کے اپنے مشنری ادارے ہوتے ہیں نا، جو ان کے اپنے سسٹم کے تحت، جو ان کے اپنے آئیڈیالوجی کے تحت چلتے ہیں. بڑی عمر میں کوئی کالج یونیورسٹی لیول پہ چلو پھر بھی بندہ کہے کہ اب اس کی اتنی جو ہے وہ عقیدے کی تربیت پختگی ہو گئی ہے کہ یہ نئی غلط راستے پہ چلتے، لیکن جو چھوٹے عمر کے جو بچے ان کو ان میں نہیں بھیجتے. جہاں عام جو سرکاری سکول ہے یا پرائیویٹ سکول جو مسلمانوں کے ہیں ان میں اگر غیر مسلم بچے پڑھتے ہیں ہمارے یہاں عام سکولوں میں ہیں تو ان میں میری تو رائے یہ ہے کہ اللہ عالم معافی تو آپ اندر سمجھ سکتے ہیں یا آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ ان کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ اکثریت جب مسلمانوں کی ہے تو وہ ایک اپنی اقلیتی حیثیت میں رہتے ہیں، وہ اتنے اثر انداز نہیں ہوتے کہ مسلمان بچوں کے مائنڈ کو باقی جہاں تک ان کے ساتھ کھانا پینا اس میں جو ہے وہ ان کے ہاتھ کا جو ذبیحہ ہے نا، ذبیحہ جو ذبح کیا وہ جو جانور ہے غیر مسلم کا، اس سے ہٹ کے باقی ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ اپنا ٹفن کھولتا ہے، آپ اپنا ٹفن کھول کے آپ کو بچہ اپنے طرف، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. انسانی ایک رواداری، ایک بحیثیت انسان جو ایک تعلق، جس طرح قرآن میں بھی آیا کہ پڑوسی کے جب حقوق بیان کیے گئے 3 درجے کے ہوتے، ایک وہ پڑوسی جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور قریبی رشتہ دار بھی، اس کے 3 حقوق. ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، اس کے 2. ایک وہ پڑوسی جو صرف پڑوسی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، قریبی رشتہ دار نہیں ہے، تو کم از کم اس کے انسانیت اور ہمسائیگی کا ایک حق تو آپ کے اوپر بنتا ہے. تو انسانی لحاظ و مروت میں جو چیزیں بشرطے کے عقیدے پہ عزت نہ پڑے، آپ اس کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرتے کرتے آپ اس کے ساتھ ہولی میں شریک ہو جائے، دیوالی میں شریک ہو جائے، کرسمس میں، ایسٹر میں شریک ہو جائے، نہیں. لیکن صرف ایک انسانی تعلق، محلے داری کی تعلق، گاؤں جو ہے اور محلے کی سطح پہ اٹھنا بیٹھنا، بیمار ہوا اس کی بیمار کرسی کے لیے گیا، تو اس میں کوئی ممانعت اور حرج کی بات نہیں. آرمی کی اکثر اسکول جو ہے اس میں ہیں تو مسلم، لیکن ان میں اکثر جو ہے آپ کو پتہ نہیں ان اداروں میں ہیں کرسچن بھی ہیں، تو کرسچن بچے بھی بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کسی حد تک مطلب تھوڑا بہت بچوں میں، کیونکہ بچوں کی ایج لیول ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ زیادہ پک کرتے ہیں، تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ سے وہ آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں. یہ جس طرح میں نے محترم سے کہا تھا کہ جو چیزیں سکول سے پک کرتے ہیں نا، کیا صحیح پک کیا، کیا غلط پک کیا، ہم والدین کو بھی اس پہ، ابھی آپ ہمارے اپنے گھروں میں کون سا گھر ایسا ہے جس میں ماں باپ مجبور ہو کے کبھی بچوں کو یہ موبائل پکڑا دیتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہوتے، اور یہ کارٹون آپ کو پتہ ہے اکثر جو ہے نا بچوں کے جو کارٹون انڈیا والوں کی جو ہے ڈبنگ ہے، اس میں جو انگلش کارٹون ہے اس میں بھی اردو، ہندی، اور ہمارے اپنے بچے گھروں میں ایسے الفاظ بول رہے ہوتے جو ہندوؤں کے اپنے الفاظ ہے، یا تو ہمیں اپنی تربیت کو وہاں پہ
ظاہر کرنا ہو. سکول سے سیکھ کے آئے لیکن آپ اس کو بروقت تنبیہ کرے کہ یہ غلط ہے, یہ لفظ نہیں بولتے ہوتے یا اس طرح سے نہیں کرتے ہوتے اس چیز کو. اس کے علاوہ تو صرف سکول پہ رکھ کے صرف تعلیمی ادارے پہ چھوڑ کے مشکل ہے بچوں کی تربیت صحیح طرح سے. پھر ادارے کی اپنی ایک مجبوری ہو جاتی ہے, ہر فرد کے لیے وہ الگ جو ہے وہ نہیں قانون بنا سکتے, ماحول نہیں دے سکتے. تو اس عمومی ماحول سے ہم نے اپنے بچے کی جو خصوصی توجہ نگاہ رکھنا ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی, وہ تو ظاہر بات ہے والدین, اسی لیے والدین کو بلایا جاتا ہے. پی ٹی ایمز ہوتے ہیں, ان میں جو خامی خوبیاں ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ایسے موقعوں پہ چیزوں کو انتظامیہ کے سامنے بھی رکھا جائے کہ یہ چیز ہونا چاہیے. جزاک اللہ. ضرور.